جو چراہوں پہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں، غلط کاریوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا احسن اقدام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبا گل صاحبہ 200 افراد کے لیے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر راشن بھی تقسیم کرتی ہیں۔ ٹرانسجنڈر کو استعمال کرتے ہیں، ان کی وجہ سے بے شمار پیسہ لوٹ کے لوگوں سے کھاتے ہیں کہ میرے خیال میں ان لوگوں سے میرے ٹرانسجنڈر کو دور ہی رہنا چاہیے۔ گرو مافیا کے پاس جب ہمارا ٹرانسجنڈر انٹر ہوتا ہے تو پھر ایک 250 کے رشتے پہ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ضلالت اس کے لیے خواجہ سرا جو ہے وہ امامت نہیں کرتا۔ مجھے بڑا دکھ لگا اس چیز کیونکہ یہ دین، ایمان، قرآن، خدا، نبی ان لوگوں کا نہیں ہے، وہ ہمارا بھی جو ہم جن پرستی ہے اس کی طرف نہیں آنے دیں گے، بیگنگ کی طرف نہیں آنے دیں گے، اور ہم ان کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہوگا سکل سینٹر بنائیں گے اور ان کے لیے ایجوکیشن کے ادارے کھلائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام السلام علیکم، میں ہوں وسیم ہاشمی، آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9 اور آج میں موجود ہوں خواجہ سراؤں کے پریزیڈنٹ صبا گل صاحب کے ساتھ، اور پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن کا ایک آغاز کیا ہے، ایک اچھا انیشیٹو ہے جو خواجہ سراؤں کے لیے ایک بہترین حکمت ہو سکتی ہے۔ جو چراہوں پہ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگتے ہیں، غلط کاریوں میں ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک بڑا احسن اقدام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ صبا گل صاحبہ 200 افراد کے لیے تقریباً روزانہ کی بنیاد پر راشن بھی تقسیم کرتی ہیں، افطاری کا سامان بھی مہیا کرتی ہیں۔ یہ ایک بہترین اقدام ہے خواجہ سراؤں کے لیے۔ آئیے بات کرتے ہیں صبا گل صاحبہ سے۔ السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم السلام۔ جی، بتائیے گا یہ 200 افراد کے لیے کھانا روزانہ آپ افطاری کا سامان تیار کرتے ہیں؟ جی، یہ پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن جب سے میں نے رجسٹر کروائی ہے، پہلے بھی آپ کو پتہ تھا، یعنی کہ بہت ساری مرتبہ اپنی کوریج دی ہے۔ اس وقت میں ہنڈا سوم کے ساتھ کام کر رہی تھی تو وہاں تو ان لوگوں نے لوٹا تھا مجھے، اور اب جو سے میں نے اپنا ادارہ رجسٹر کروایا، الحمدللہ بہت سارے ایسے مہیر انسان ہیں جو میرے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں۔ میں جو جس کا حق ہے اس حقدار تک اس حق کو بچانا چاہتے ہیں۔ آپ نے پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن کا آغاز کر دیا، اس سے پہلے بھی 2 تنظیمیں تھیں، وہ اپنے پسے پشت ڈال دی ہیں، ختم کر دی ہیں، یا پھر اسی پہ فوکس ہے؟ بالکل ان سے میرا ناتلقی کا اعلان ہے، میں ان کے ساتھ اب بالکل، یعنی کہ کہتے ہیں نا پیغمبری سلام، وہ بھی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ان لوگوں نے میرے ساتھ بالکل اچھا نہیں کیا۔ میں نے اس اداروں میں پیچھے ہٹ کر اپنے آپ کو ایک اچھا پایا اور اچھا محسوس کیا، یعنی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو لوگ ٹرانسجنڈر کو استعمال کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بے شمار پیسہ لوٹ کے لوگوں سے کھاتے ہیں، تو میرے خیال میں ان لوگوں سے میرے ٹرانسجنڈر کو دور ہی رہنا چاہیے۔ صبا اس سے پہلے بھی 2-3 اور ٹرانسجینڈر ہیں، الماس بوبی صاحبہ ہیں، پھر اسلام آباد سے خاتون خواجہ اسرا ہیں جنہوں نے الیکشن میں بھی حصہ لیا تھا، تو آپ کیا سمجھتی ہیں، آپ ان کے بغیر کام کر لیں گے؟ دیکھیں جی، کام کوئی کسی کے ساتھ مل کر نہیں کر سکتا، یعنی کہ کام اپنا اپنا کام جو ہوتا ہے اس کام کو سر انجام دینا پڑتا ہے۔ اچھا، میرا جو کام ہے، یعنی کہ میں اپنے کام کو سر انجام دوں گی۔ میرا جو کام ٹرانسجنڈر کو حقوق کے پر بات کرنا، ٹرانسجنڈر کی اسکل کے پر بات کرنا، ٹرانسجنڈر کی تعلیم کے پر بات کرنا، ٹرانسجنڈر کے روزگار کے پر بات کرنا، میرا تو یہ مقصد ہے، یعنی کہ ان گمراہیوں سے ان کو بچانا، یعنی کہ جیسے کہ کہہ لو گرو مافیا سے آزادی دلانا، جیسے کہ ایک بہت بڑا کردار میں نے ادا کیا ہے۔ پاکستان میں پہلے تو کسی نے ایسا قدم بھی نہیں اٹھایا، جس میں 3,80,000 خواجہ سراؤں کو میں نے آزادی دلائی ہے۔ آج بھی ویڈیو پیغام میرے موجود ہیں، وہ میری تمام چیزیں سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، میرے پاس اسٹامپ موجود ہیں ان لوگوں کے۔ جس طریقے سے گرو مافیا کے پاس جب ہمارا ٹرانسجنڈر انٹر ہوتا ہے تو پھر ایک 250 کے رشتے پہ ان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ضلالت اس کے لیے آپ نے شروع ہو جائے۔ کافی خواجہ سراؤں کو تعلیم یافتہ کروایا، اور جب وہ ڈگری حاصل کر لیتے ہیں اچھے اداروں میں بھی وہ جاب کر رہے ہیں، کیا ابھی بھی کوئی مزید اسکولز وغیرہ آپ کھول رہے ہیں؟ انشاءاللہ ہماری اپیل ہے، یعنی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں بی بی مریم نواز سے ملاقات کی، تاکہ وہ ہمارے لیے
لائف ٹائم پہ وہ کالج بھی بنائیں، وہ سکول بھی بنائیں، وہ ہاسپٹل بھی بنائیں۔ ہاسپٹل کی ایک میں سمجھتا ہوں اشد ضرورت ہے راولپنڈی اسلام آباد میں خواجہ سراؤں کے لیے، کیونکہ جس انداز کے ساتھ سرکاری ہاسپٹلس میں ان کے ساتھ ایک برتاؤ کیا جاتا ہے وہ میرے خیال میں قابل قبول آپ کو بھی نہیں لگتا کہ عام شخص کو بھی نہیں لگتا، اور ان کے ساتھ اکثر زیادتی ہوتی رہتی ہے۔ اس سلسلے میں آپ کچھ سوچ رہی ہیں کہ ایک الگ سے ہاسپٹل تعمیر کیا جائے؟ بالکل، میں ان دو چیزوں کے اوپر فوکس ہے میرا، یعنی کہ ایک سکول اور دوسرا یعنی کہ ہاسپٹل۔ انشاءاللہ ہم ضرور بنائیں گے اور یہ لوگ ہمیں ضرور بنا کر دیں گے۔ اب بڑے ارمان لگتا ہے ہر چیز کا، چاہے کوئی پرائم منسٹر ہے، چاہے کوئی سیاسی جماعت ہے، چاہے کوئی مذہبی جماعت ہے، چاہے ہمارے حکمران ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک چیز کو میں نے بڑا نوٹس میں لکھا ہے، نوٹ کیا ہے، جیسے عام پبلک میں ایک بوڑھی خاتون کو دیکھ لو یا کسی بزرگ بندے کو دیکھ لو یا کسی غریب گھرانے کی بچی اور بچہ دیکھ لو، وہاں ہمارے علماء کرام، ہمارے حکمران، ہماری سیاسی جماعتیں، ہماری مذہبی جماعتیں کسی نہ کسی کو پکڑے نہ گلے لگا کر پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ بڑے عرصے سے اس چیز کو میں نوٹ کر رہی ہوں، آج دن تک بڑے افسوس کی بات ہے ہمارے ٹرانسجنڈر کے ساتھ، ہمارے خواجہ سراؤں کے ساتھ اتنے بھیانک ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں، کبھی بھی کسی بھی بندے نے ان کو پکڑ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے دلاسا نہیں دیا۔ ابھی ہم نے ایک آج سے 2-3 دن پہلے ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے جس میں مسجد میں مردوں کے ساتھ خواجہ سرا نماز پڑھ رہے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں خوش آئین بات ہے۔ میں پرسوں بھی میرا یہ بیان ریکارڈ ہوا تھا روز ٹی وی کے اوپر، ایک علماء کرام بیٹھے تھے وہاں، کہہ رہے تھے یعنی کہ خواجہ سرا جو ہے وہ امامت نہیں کروا سکتا۔ مجھے بڑا دکھ لگا اس چیز سے، کیونکہ یہ دین، ایمان، قرآن، خدا، نبی ان لوگوں کا نہیں ہے، وہ ہمارا بھی۔ ہمارا کوئی خدا اور نہیں ہے، ہمارا نبی کوئی اور نہیں ہے، ہمارا مذہب کوئی اور نہیں ہے، ہمارا اسلام کوئی اور نہیں ہے۔ میں نے ان کو کلیئر کٹ لائف بولا تھا، میں نے کہا دیکھیں جی مولانا صاحب، آپ اس چیز پہ بھی فتویٰ لگا دیں، لگائیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرا ایمان، میرا ضمیر اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ میل اور فیمیل میں فرق سمجھیں۔ اگر ٹرانسجنڈر میل ہے، اس نے سنت رسول رکھی ہے، اس نے یہ لبادہ اور اوڑھنے سے بگریزہ کر لیا ہے، وہ ثابت دین بن چکا ہے، اس کے پاس دین ہے، اس کے پاس علم ہے، تو وہ کیوں نہیں امامت کروا سکتا؟ کروا سکتا ہے۔ یعنی کہ یہ کس کتاب میں؟ ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں آپ لوگوں کا قرآن میں ذکر نہیں، دوسری طرف سے یہ پھر کہاں سے آ گیا خواجہ سراں امامت نہیں کروا سکتا؟ چلیں، یہ ایک آپ کا جو مسئلہ ہے اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اس پہ اس لیے لب کشائی نہیں کرنا چاہتا، میرے پاس اس قسم کا معلومات نہیں ہے۔ جو علماء اکرام ہیں، مفتیان اکرام ہیں، میری ان سے بھی درخواست ہے کہ آپ اس میدان کے کافی قریب ہیں، آپ پڑھتے ہیں کتابوں کو، ساری احادیث کی کتابوں کو، اس پہ لازمی روشنی ڈالیے گا۔ تو محترم، مجھے ابھی آخری میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ خواجہ سراؤں کے لیے آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ خواجہ سراؤں کے لیے یہی سب سے پہلے تو میں یعنی کہ ہیومن ٹریفیکنگ جو ہے وہ بند کروانے کے چکروں میں ہوں اور کروا بھی رہی ہوں۔ اس کے بعد ہم اس چیز کو جو ہم جن پرستی ہے اس کی طرف نہیں آنے دیں گے، بیگنگ کی طرف نہیں آنے دیں گے، اور ہم ان کے لیے جتنا زیادہ سے زیادہ ہوگا سکل سینٹر بنائیں گے اور ان کے لیے ایجوکیشن کے ادارے کھلائیں گے، ان کے لیے ہاسپٹل یعنی کہ وہ کوشش کریں گے وہ کھلائیں گے، جو مثبت مضبوط کام ہے یعنی کہ ہم ٹرانسجنڈر کے لیے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ پرو جینڈر سپورٹ فاؤنڈیشن کہتے ہیں جی کہ آواز دو، فرق مٹاؤ۔ آواز اٹھانی چاہیے، اس دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی مرضی کے بغیر نہیں آیا، جو کرتا ہے میرا پیارا رب کرتا ہے۔ میں اگر مرد ہوں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا بھیجا، ان میں خواجہ سرا ان کو بھیجا، کیوں بھیجا؟ یہ حکمت میرے سونے رب کی ہے، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ کیمرہ مین ابن بطوطہ کے ساتھ وسیم ہاشمی، راولپنڈی۔